للعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين نویت سنت الاعتکاف۔ میرے محترم اور پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر، ماتھے پر یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ہم لوگ درود پاک کی کثرت کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگ سے بھی بچائے گا اور منافقت کی آگ سے بھی بچائے گا انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ نفس کی مخالفت کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت ہے، یعنی کہ جو بندہ گناہ پر قدرت رکھتا ہو، معصیت پر قدرت رکھتا ہو، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے خوف کی وجہ سے اور اس کی پکڑ کی وجہ سے وہ اس گناہ سے بچا رہتا ہے، باز رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے خوف سے، گناہوں سے بچا رہے گا، نافرمانیوں سے، معصیت بھری زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتیں عطا فرمائے گا، 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا پیارے بھائیو، ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں گے کہ شیطان کا اس پر زور چل جاتا ہے گا، شیطان کے چنگل میں وہ پھنس جاتا ہے گا، نفس امارہ کی چال بازیوں سے وہ دوچار ہو جاتا ہے گا۔ تو لہٰذا شیطان کا جتنا بھی حملہ ہو، نفس امارہ کا جتنا بھی حملہ ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اگر ہم بچائے رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان تھا۔ وہ نوجوان 5 نمازیں مسجد نبوی میں وہ پڑھا کرتا تھا، اور نماز عشاء پڑھ چکنے کے بعد وہ اپنے گھر چلے جاتا اور اپنے والد صاحب کی وہ خدمت گزاری کرتا۔ والدہ کا اس کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ اپنے باپ کی خدمت دن رات کرتا تھا اور 5 نمازیں جو ہیں وہ مسجد نبوی میں وہ پڑھا کرتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر رش کرتے تھے، ماشاءاللہ بہت خشوع اور خضوع سے یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا نوجوان ہے گا۔ جب وہ نماز عشاء پڑھ چکنے کے بعد اپنے گھر جانے لگتا تو راستے میں
ایک عورت اس کو گناہ کی دعوت دیتی، لبھاتی، اپنی طرف کنوینس کرتی، مگر یہ نوجوان مرد قلندر، خوف خدا رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، یہ اپنا گھر چلے جاتا۔ روزانہ یعنی کہ وہ عورت اپنی طرف اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن یہ مرد مجاہد ماشاءاللہ نماز عشاء پڑھ چکنے کے بعد یہ اپنے گھر چلا جاتا اور اپنے باپ کی خدمت کرتا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نماز عشاء پڑھ چکنے کے بعد جب یہ جانے لگا نا، تو اس عورت نے روزانہ کی طرح آج بھی اس نوجوان کو مائل کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف کنوینس کرنے کی کوشش کی، اور اب کی بار اس نوجوان پر شیطان کا داؤ چل گیا، نفس امارہ کا داؤ چل گیا، اور یہ نوجوان اس کی جو برائی کی دعوت تھی اس پر وہ جانے لگا اس کی طرف۔ جب اس کے گھر کے پاس پہنچا تو ایک دم سے اس کو یہ آیت کریمہ یاد آ گئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اس کو یاد آئی، غش کھا کر یہ نیچے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا، یعنی کہ وہ دروازے کے باہر وہ گر پڑا۔ وہ اب اس کا والد جو تھا وہ پریشان ہو گیا کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا، وہ اب تک تو وہ آ جاتا ہے نماز عشاء پڑھ چکنے کے بعد، ابھی تک نہیں آیا، وہ کہاں رہ گیا یہ؟ اب چنانچہ والد صاحب جو تھے وہ 2-4 کی مدد سے اس کو ڈھونڈنے نکلے، وہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈاتے وہ یہاں پر آ پہنچے، اور یہاں پر جب آ پہنچے تو دیکھا کہ وہ نوجوان صاحب جو ہیں وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں گے۔ چنانچہ وہ ان بندوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد جب اس نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم وہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے؟ تو بیٹے نے من نوعان ساری باتیں بیان کر دی، ابا جان ایسا ایسا معاملہ روزانہ کا ہوتا تھا، آج یعنی کہ شیطان کا داؤ مجھ پر چل پڑا، نفس امارہ کا داؤ چل پڑا، اور میں برائی کی نیت سے اس کے پاس جانے لگا، لیکن جیسے ہی مجھ کو یہ آیت کریمہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ مجھ کو یاد آئی، میں غش کھا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اب کی بار جب یہ اپنے باپ کو بات بیان کر رہا تھا اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا تھا، ابا جان جب یہ آیت کریمہ مجھ کو یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اب کی بار یہ اپنے باپ کو بیان کرتے کرتے ایک زوردار اس نے چیخ ماری جو فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی، اور پھر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، خوف خدا کی تلوار سے گھائل ہو کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے والد صاحب انہوں نے فوری طور پر اس کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ شروع کر دیا، رات ہی رات کے اندر اس کو نہلایا، غسلایا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھی، اور بقیع شریف کے اندر سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ کی جب کچہری لگی، عدالت لگی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بیان کی گئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بھئی ہم کو بھی بتا دیتے، ہم بھی نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے اور یہ سعادت حاصل کر لیتے۔ اب وہ باپ کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، آپ کی آرام کا خیال تھا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آپ کو جگائیں، تو اس لیے ہم نے یہ ساری کارروائی ہم نے خود ہی کر لی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اچھا بھائی ہم کو اس نوجوان کی قبر پر لے چلو۔ اب چنانچہ وہ باپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کی قبر پر لے آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور اس نوجوان کی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اے نوجوان، کیا تجھ کو 2 جنتیں مل گئیں؟ حدیث پاک میں آتا کہ قبر سے 2 مرتبہ آواز آئی کہ یا امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو 2 جنتیں عطا فرما دی۔ دیکھا میرے بھائیو،
تو جو بندہ خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوتا ہے، معاشرت بھری زندگی سے روکنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اس کو 2 جنتی عطا فرماتا ہے، اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ ذہن عطا فرمائے، ہمیں یہ مائنڈ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ جذبہ عطا فرمائے تاکہ ہم بھی گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، نافرمانیوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ زندگی کے اندر ایسے موڑ آتے ہیں گے کہ بندہ گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے گا اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس گناہ سے، یا اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اور یا اللہ تو مجھے بچا لے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جب طلب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس بندے کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ پر بھروسہ مت کرنا کہ میں بڑا تقوی والا ہوں، متقی ہوں، نمازی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، نہیں، اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، وہی بچانے والا ہے اور وہی آپ کو درجات عطا فرمانے والا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے جبڑوں کے درمیان والی شے اور رانوں کے درمیان والی شے کی ضمانت دے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھا میرے بھائیو، یعنی کہ جبڑوں کے درمیان کیا؟ زبان کا استعمال صحیح کیا جائے، غیبتیں نہ کی جائے، برائیاں نہ کی جائے، گالم گلوچ نہ کیا جائے، کسی پر لعن طعن نہ کیا جائے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا جائے، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کو صحیح استعمال کیا جائے، جائز استعمال کیا جائے، اور ناجائز استعمال سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تبھی تو رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے جبڑوں کے درمیان والی اور رانوں کے درمیان والی شے کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین الحمدللہ وہ گناہوں سے بچنے والے تھے، اللہ رسول کی نافرمانیوں سے بچنے والے تھے۔ حضرت سیدنا بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے یہ اس قدر خوشبودار بزرگ تھے کہ ان کے پورے وجود سے خوشبوئیں آتی تھی، مشک و عنبر کی، چمیلی کی خوشبوئیں آتی تھی، اور یہ جس مسجد میں پہنچ جائیں اس مسجد کے اندر تو خوشبوئیں پھیل جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں چلے گئے اور پوری مسجد جو تھی نا وہ خوشبوؤں سے معطر ہو گئی۔ نمازیوں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کون سا عطر لگاتے ہیں بھائی، ہمیں بھی پتہ چلے تاکہ ہم بھی وہ عطر لگائیں، تاکہ ہم بھی خوشبودار ہو جائیں۔ بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، بھائی میں کوئی عطر وغیرہ نہیں لگاتا، بات دراصل یہ کہ میں جوانی میں بڑا حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا میں جوانی میں، اور میرے والد صاحب جو تھے نا، میرے والد صاحب نے اسلامی اصولوں کے مطابق میری تربیت کری، پرورش کری اسلامی اصولوں کے مطابق، اور میرے والد صاحب نے مجھ کو ایک کپڑے والے کی دکان پر لگا دیا، میں جاب کرنے لگا وہاں پر۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کپڑے نکلوائے، میں نے کپڑے نکال کر اس کو دے دیے، پھر اس بوڑھی عورت نے دکان کا جو مالک تھا نا اس کو کہنے لگی کہ آپ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، جو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لیے جائیں گے، اور جو کپڑے پسند نہیں آئیں گے وہ کپڑے اور پیسے وہ اس نوجوان کو دے دیے جائیں گے، یہ آپ کو آ کر دے دے گا، آپ اس نوجوان کو میرے حوالے کر دیجئے، میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ اب چنانچہ وہ دکان کا مالک جو تھا نا اس نے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیے، بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ چلے جائیے اس عورت کے ساتھ۔ اب چنانچہ وہ بوڑھی عورت جو نا اس بابا مسکی فرماتے کہ مجھ کو وہ لے گئی، اور ایک مکان میں جب میں داخل ہوا تو پیچھے سے اس نے ایک کنڈی لگا دی، اس بوڑھی عورت نے کنڈی لگا دی۔ اب میں پریشان ہو گیا، یار یہ کیا معاملہ ہے؟ اب چنانچہ میں بڑا پریشان تھا، ہکا بکا تھا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب چنانچہ ایک عورت میرے سامنے آ گئی گھر کے اندر، اور وہ کہنے لگی کہ ہم نے تم سے کپڑے خریدنے نہیں ہیں، بلکہ تم سے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے، معاذ اللہ۔ بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ کو کہنے لگی کہ تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے ہیلے بہانے سے کہ ہم تمہارے سے اپنی خواہش کو پوری کریں،
اور بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لرز گیا، تھرا اٹھا خوف خدا کی وجہ سے. میں نے کہا شرم کرو، حیا کرو، اللہ سے ڈرو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں بھائی ہم نے تو تم کو اسی لیے بلایا ہے، ہم تم سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، بدکاری کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا دلی دل کے اندر، یا اللہ یہ کون سی مصیبت مجھ پر مسلط ہو گئی ہے، یا اللہ مجھ کو اس مصیبت سے بچا، اس گناہ سے بچا، مجھ کو میری مدد فرما. اب چنانچہ ان کے دماغ میں ایک بات پیدا ہوئی. بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے اس عورت کو کہا جس پر شہوت سوار تھی، اس عورت کو کہا کہ مجھ کو پیشاب کی حاجت ہے تو مجھ کو بیت الخلاء میں جانے دیا جائے. تو وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے تم بیت الخلاء میں چلے جاؤ، پیشاب سے فارغ ہو کر آ جاؤ. اب چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں بیت الخلاء میں گیا اور دل مضبوط کر کے، سنو لوگوں، اے گناہ کرنے والوں، اے نافرمانیاں کرنے والوں، اے زنا کا ارتکاب کرنے والوں، اے بدکاری کا ارتکاب کرنے والوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے سنو. یہ بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں بیت الخلاء میں چلا گیا اور دل مضبوط کر کے وہاں کی غلاظت کو میں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں نے اپنے منہ پر لگایا، پیشانی پر لگایا، کپڑوں پر لگایا، اور لگانے کے بعد جب میں بیت الخلاء سے باہر آیا تو وہ جو عورت تھی اس نے جب مجھ کو دیکھا تو اس کی تو شہوت زیر ہو گئی، زائل ہو گئی، اور وہ چیخ چلانے لگی، چور چور، پاگل پاگل، چور چور، اس طریقے سے وہ چیخنے چلانے لگی. تو باہر وہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے کنڈی کھولی، میں رفو چکر ہو گیا، جلدی سے بھاگ کر میں نکل گیا اور ایک باغیچے میں جا کر میں نے سانس لی. وہاں پر جا کر میں نے دمہ لیا، اور وہاں پر جو نہر تھی وہاں جا کر میں نہر میں اترا اور جا کر میں نے جو ہے پاکی حاصل کی. اپنے آپ کو میں نے پاک کیا، صاف کیا، ستھرا کیا، اپنے لباس کو پاک کیا. پھر جب میں گھر پہ گیا تو نماز عشاء پڑھی، اپنے معمولات کو پورا کیا، اور رات کو میں سو گیا. جب میں سویا، اے میرے بھائیوں جو گناہوں سے بچ جاتے ہو سنو تمہیں مبارک ہو، جو نافرمانیوں سے بچ جاتے ہو تمہیں مبارک ہو سنو. بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں سویا تو میرے خواب میں کوئی بزرگ آ گئے، حسین و جمیل بزرگ آ گئے، نورانی بزرگ آ گئے، سفید لباس میں ملبوس بزرگ آ گئے. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ میرے چہرے پر، میرے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے میں جبرائیل ہوں. یعنی کہ جبریل امین علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ چہرے پر اور بدن پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں جبرائیل ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا گناہ سے بچنے والا عمل قبول ہو گیا ہے. بابا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا، میری آنکھ کھلی تو میرے وجود سے خوشبوئیں آ رہی تھی جو آج تک آ رہی ہے. دیکھا میرے بھائیوں، تو جو گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بھی پھر اسی طریقے سے دیتا ہے. ہم تو یعنی کہ تھوڑا سا یعنی کہ ہم پر کوئی شہوت طاری ہوتی ہے، کوئی گناہ کا بھوت طاری ہوتا ہے، ہم فوری طور پر یعنی کہ اپنی نفس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں گے. یارو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہی تو امتحان ہوتا ہے، یہی تو آزمائش ہوتی ہے. یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو درجات عطا فرمانے والا ہے، یہاں پر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرمانے والا ہے، یہاں پر تم کو مقام اور مرتبہ عطا فرمانے والا ہے، اور تم گناہ کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، شراب پی بیٹھے اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد سے دور کر دیتا ہے، اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کو یارو اگر تم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو تو لوگوں سنو، اگر تم پر کوئی گناہ کا بھوت سوار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گناہ سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ تم کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کے ساتھ فضول حرکت کرتے تھے، اپنی شرم گاہوں کے ساتھ فضول حرکت کرتے تھے. یعنی کہ میرے پیارے بھائیوں اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے وہ گناہ کیا کرتے تھے. تو لہذا رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک قوم کو اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کے ساتھ
فضول حرکت کرتے تھے. اور ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے ناکح الیدی ملعون، جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا ہے وہ ملعون ہے. پیارے بھائیو رسول اللہ فرما رہے ہیں. اب اس بات کو اگر میں آگے نہ پہنچاؤں، آگے نہ بڑھاؤں تو میں بخیل ہو جاؤں گا. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک ہی آیت ہو پہنچا دو میری طرف سے. جو تم جانتے ہو وہ آگے پہنچاؤ تاکہ برائی کا خاتمہ ہو، خرابی کا خاتمہ ہو، گناہ کا خاتمہ ہو اور سارے لوگ نیک ہو جائیں. جو لوگ اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت کے روز جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی ہتھیلیاں گابن ہوں گی اور وہ قیامت کے روز شرمندہ ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے غلط کام کیا کرتے تھے. دیکھا یارو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. نفس کے خلاف جہاد کرنا. تمہارا نفس گناہ کی دعوت دے رہا ہے، تمہارا نفس بدنگاہی کی دعوت دے رہا ہے، تمہارا نفس زنا کی بدکاری کی دعوت دے رہا ہے، شہوت پرستی کی دعوت دے رہا ہے، مگر نہیں تمہیں اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے گا، نفس کے خلاف کرنا ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے، بہت بڑا جہاد ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کا ایک دستہ تشکیل دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کا جو دستہ تشکیل دیا اس کو کہا کہ جاؤ تم جہاد کے لیے فلاں مقام پر. چنانچہ وہ صحابہ اس مقام پر جہاد کے لیے چلے گئے اور جب جہاد سے فارغ ہو کر آپ تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آنا. تمہیں مبارک ہو چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ چھوٹا جہاد یعنی کہ رائے خدا میں لڑنا، قتال کرنا، اپنی جانوں کا نذرانہ رائے خدا میں پیش کر دینا اور کافروں کو واصل جہنم کر دینا، کیا یہ چھوٹا جہاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ چھوٹا جہاد ہے اور نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. نفس کے خلاف جہاد کرنا، کیونکہ آپ ایک ایسی زندگی میں اب آ گئے ہیں کہ نفسانی خواہشات کا آپ پر اٹیک ہوگا، گناہ کا اٹیک ہوگا اور آپ کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے گا. یہ اولیاء اللہ جو ہیں، یہ بزرگان دین جو ہیں، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا کرتے تھے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو باز رکھتے تھے، شہوت پرستی سے اپنے آپ کو باز رکھتے تھے، یہ نفس کے خلاف جہاد کرتے تھے. تبھی پیارے بھائیوں ان کا وصال جب ہو گیا تو یہ اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں، تر و تازہ ہیں اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق بھی کھاتے ہیں. یعنی کہ میرے بھائیوں جو رائے خدا میں قتل ہو جائے، جو رائے خدا میں قتال کرے اور قتل ہو جائے، جو قتل ہو گیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو رائے خدا میں مارے جائے، جو رائے خدا میں مارے جائے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے تو جو چھوٹا جہاد کرے وہ زندہ ہے اور جو بڑا جہاد کرے وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے. نفس کے خلاف جہاد کرنا بڑا جہاد ہے اور ہمارے بزرگان دین جو ہیں انہوں نے بڑا جہاد کیا ہے. ان معنوں میں وہ بھی قبروں میں زندہ ہیں، مزاروں میں زندہ ہیں. ہم مزارات پر جو جاتے ہیں ہم مردوں کے پاس نہیں جاتے، ہم زندوں ہی کے پاس جاتے ہیں گے. الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں اور دوست مرتا نہیں، دوست گلتا نہیں، سڑتا نہیں، وہ بدبودار نہیں ہوتا، ریزہ ریزہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے اور جو اللہ کا ولی ہو وہ قبروں میں مزاروں میں زندہ ہوتا ہے. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے والے ہوتے ہیں اور نفس کے خلاف جہاد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے گا. اب دیکھو نا شیطان جو ہے گا، یہ نفس جو نا نفس یہ بہت بڑا خطرناک ہے.
نفس امارہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک شے ہے. شیطان کو کس نے برباد کیا؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو سب سے پہلے اس کو ورغلانے والا اور برباد کرنے والا کون ہے؟ اس کا نفس ہے. یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پتلا بنایا، اس میں روح ڈالی اور حیاتی عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب چنانچہ سارے ملائکہ نے، یہاں تک کہ مقرب یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لائے. مگر یہ ملعون اور مردود شیطان ابلیس یہ کھڑا رہا. اللہ پاک نے فرمایا بھائی تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میرے حکم کی عدولی کیوں کی؟ وہ شیطان کہنے لگا کہ یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، لہذا میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. حالانکہ اس کمبخت کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، اختیار نہیں دے رہا کہ کرو یا نہ کرو، وہ حکم فرما رہا ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا، لیکن اس نے سجدہ نہ کیا. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کو ورغلانے والا جو تھا نا، اس کا نفس تھا، نفس امارہ تھا. اس نے اس کو بڑائی بیان کی کہ تو بڑا ہے، تو یعنی کہ اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، میں آ گیا اس کے اندر، اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، برباد کر دیا. حالانکہ یہ عبادت گزار تھا، بڑا نمازیں پڑھنے والا تھا، سجدے کرنے والا تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. پہلے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، دوسرے پر عابد تھا، تیسرے پر عارف تھا، چوتھے پر ولی تھا، پانچویں پر متقی تھا، چھٹے پر عزازیل تھا، اور لوح محفوظ پر اس کا نام ملعون ابلیس راندہ درگاہ لکھا ہوا تھا. لوح محفوظ پر اس کا نام راندہ درگاہ لکھا ہوا تھا. دیکھا میرے بھائیوں، تو مین خطرناک جو ہے نا وہ نفس ہے گا، نفس، اس کے خلاف چلنا ہے گا. اب دیکھو نا، ہمیں حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے گا کہ شیطان رمضان کے مہینے میں بند ہوتا ہے گا، لیکن آپ کے ساتھ آپ کا نفس تو لگا ہوا ہے گا نا، یہ آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، یہ آپ سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے اور نفس کی مخالفت کرنا ہے. ہر کبیرہ گناہ، ہر صغیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر مقام اور مرتبہ چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو اور اللہ کا تقرب چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بندہ بننا چاہتے ہو، تو اپنے نفس کی مخالفت کرو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یقیناً مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. یہ نفس کو جب اللہ نے پیدا کیا نا، نفس کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آپ دیکھیں یہ کتنا اکڑو ہے، یہ نفس اتنا اکڑو اور جری ہے گا. جب اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا تو اس سے پوچھا بھائی تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس کو چاہیے تھا کہ یہ کہتا کہ میں مخلوق ہوں، میں عبد ہوں اور تو میرا معبود ہے، میرا خالق ہے. اس کو یہ چاہیے تھا یہ کہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ میں ہوں، تو ہے. تو اللہ پاک نے پھر اس کو جہنم کی آگ میں جلایا. ایک روایت کے مطابق غالباً 100 سال یا 1000 سال اس کو جلایا. 1000 سال کے بعد اس کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اچھا اب بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. اس کا آکڑ پن دیکھیں آپ، یہ کہنے لگا تو ہے، میں ہوں. نفس دیکھیں آپ کتنا خطرناک ہے، تو ہے، میں ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک بھوکا رکھا، پیاسا رکھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوچھا 1000 سال کے بعد تو کون ہے اور میں کون ہوں. اب کی بار یہ کہنے لگا تو میرا رب ہے، میں تیری مخلوق ہوں. دیکھا پتہ یہ چلا کہ نفس ہمارا جو شریر، نفس ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے نا، اس کو اگر بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ہم کو موقع ملے گا، اس کی یاد کرنے کا موقع ملے گا، اس کی طرف رغبت کرنے کا موقع ملے گا. اگر ہم اس کو بھوکا پیاسا رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، نفسانی خواہشات سے بچیں گے، زیادہ کھانے پینے سے بچیں گے، مرغ مسلم سے بچیں گے، زیادہ کہہ رہا ہوں میں، زیادہ
تو زیادہ اگر بچیں گے میرے پیارے بھائیوں کھانے پینے سے، تو انشاءاللہ آپ کا جو نفس جو لگا ہوا ہے نا یہ زیر ہو جائے گا. اور اس کو زیر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کم کھاؤ کم پیو، تو انشاءاللہ یہ زیر ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر زیادہ کھاؤ گے، ایک مقولہ ہے یا ایک محاورہ ہے گا کہ پیٹ میں گیا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ. جب پیٹ میں جب جاتا ہے نا کھانا تو اس کے بعد اس کو مستی سوچتی ہے گی. تو لہذا کم کھایا جائے، کم کھایا جائے گا تو انشاءاللہ کم کھانے سے بزرگی ملتی ہے گی، روحانیت ملتی ہے، نورانیت ملتی ہے، عبادت میں، تلاوت میں، اچھے کاموں میں مزہ آتا ہے گا. اور اگر ہم لوگ یعنی کہ زیادہ کھائیں گے تو کسی کام میں مزہ تھوڑی آئے گا، بلکہ نیند آئے گی، سستی آئے گی، غفلت چڑھے گی اور سو جائیں گے ہم لوگ. تو کم کھانا چاہیے، کم کھاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا مزہ آئے گا، روحانیت ملے گی. تو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو جو روکنے والے ہوتے ہیں ان کی زبانوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے گی، اثر ہوتا ہے گا. اب جیسے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ اس وقت کے جو طبیب تھے، اس وقت کے جو حکیم تھے، انہوں نے علاج کیا، لیکن علاج کرنے کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بیماری طول پکڑتی چلی جا رہی تھی. آپ کے جو مرید تھے انہوں نے آپ سے عرض کیا، یا شیخ ہمارے علاقے میں، بستی میں، گاؤں میں ایک بندہ ہے وہ ہندو اور وہ دم کرتا ہے گا، اپنا انتر منتر جنتر جو پڑھ کر جو نا دم کرتا ہے، اس کے اندر یعنی کہ اس کے اندر بڑی تاثیر رہے گی، اور جس پر بھی وہ دم کر دیتا ہے، جس مریض پر وہ دم کر دیتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس ہندو طبیب کو لے کر آ جائیں. تو سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمانے لگے، نانا میں اس سے علاج نہیں کرواؤں گا. لیکن مریدوں نے دیکھا کہ ہمارے شیخ صاحب تو بیمار پہ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی دوائی، کوئی حکیم کی دوائی، کوئی نسخہ کارگر ہی نہیں ہو رہا ہے گا. اب چنانچہ جو مرید تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہندو طبیب کو لے کر آ جاتے ہیں، وہ اپنا پڑھائی کرے گا، دم کرے گا، جو بھی نسخہ دے گا، تو ہم یعنی کہ ہمارے شیخ صاحب جو ہے نا، پیر صاحب، بس یہ شفا یاب ہو جائیں. اب چنانچہ وہ جو مرید تھے نا وہ گئے اور جا کر لے کر آ گئے، اس ہندو طبیب کو لے کر آ گئے. اور وہ آیا اور آنے کے بعد ان کے سرانے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد جو اس نے پڑھنا تھا وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب دم کیا، پھونک ماری، فوراً افاقہ ہو گیا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو افاقہ ہو گیا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی ہے، تیرے دم کے اندر، پھونک کے اندر یہ تاثیر اور یہ جان اور یہ وزن کیسے پیدا ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ جو میرا استاد تھا، جو میرا گرو تھا، یہ سارے مطلب یہ کہ میں نے اسی سے سیکھے ہیں گے، اور اس نے مجھ کو یہ کہا تھا کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو گے تو تمہاری زبان میں تاثیر ہو جائے گی. تو میں جب سے لے کر آج تک میں نے اپنے گرو سے یہ وچن لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے نفس کے خلاف چلوں گا، نفس کے خلاف چلوں گا. نفس کہے گا ٹھنڈا کھا، میں گرم کھاؤں گا، نفس کہے گا ٹھنڈا پی، میں گرم پیوں گا. اور جب سے لے کر آج تک میں اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوا آ رہا ہوں، اور میری زبان میں اتنی تاثیر ہو گئی ہے کہ اب کسی مریض پر میں دم کر دیتا ہوں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے گا. سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، کیا تیرا نفس مسلمان ہونے کو کہتا ہے گا؟ تو وہ ہندو کہنے لگا، نہ 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 نہ، مسلمان ہونے کو منع کرتا ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، تو پھر تو مسلمان ہو جا. ابھی تو خود ہی تو کہہ رہا تھا نا کہ میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں. جب تیرا نفس مسلمان ہونے کو منع کرتا ہے تو مسلمان ہو جا. سمجھے میری بات کو؟ تو مسلمان ہو جا. تو اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی، اس کی کھوپڑی میں یہ بات آ گئی، اور اس نے فوری طور پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. یعنی کہ میرے بھائیوں، گویا کہ اس شخص نے آپ کو شفا عطا کی اور آپ نے اس کو ایمان عطا فرما دیا. شفا دینے والا اللہ، ایمان دینے والا اللہ، مگر ذرائع ہیں، یہ ذرائع ہیں. ذرائع کا انکار کرنے والا وہ غلطی پر ہے، وسیلے کا انکار کرنے والا غلطی پر ہے. جو وسیلے کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی بغیر وسیلے نہیں آیا، وہ بھی وسیلے کے ساتھ آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عقل کہ ہوش
عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اپنے نفس کے خلاف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ نفسانی خواہشات کا اٹیک ہوتا رہتا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ کم سعادت کی بات نہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی لونڈی یا عورت پر گناہ کی قدرت رکھتا ہو، کسی لونڈی یا عورت پر گناہ کی قدرت رکھتا ہو مگر وہ خوف خدا کی وجہ سے اس گناہ سے باز رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے اس کو بچائے گا، اور قیامت کے روز اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، جنت واجب کر دی جائے گی۔ اتنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، نام اس کا کیفل تھا، کیفل، اور وہ ایسا خطرناک بندہ تھا کہ کوئی بھی گناہ کرنے سے وہ چوکتا نہیں تھا، جو بھی گناہ کا موقع ملتا وہ گناہ وہ کر لیتا تھا، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ، اس کا لطف وہ حاصل کر لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آ گئی اور آ کر وہ کہنے لگی کہ مجھ کو 60 دینار کی ضرورت ہے۔ اب یہ کفل نامی جو شخص تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو 60 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ اب وہ بامر مجبوری با دل ناخواستہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ چنانچہ اس کفل نامی شخص نے 60 دینار اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور گناہ کرنے کے لیے جب وہ اس کے پاس بیٹھا تو وہ عورت کانپنے لگی، لرزنے لگی، تو وہ کفل نامی شخص کہنے لگا تو کانپ کیوں رہی ہے، لرز کیوں رہی ہے، میں نے تجھ کو مجبور تو نہیں کیا، تو خود سے راضی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بات دراصل یہ کہ یہ گناہ میں نے کبھی کیا نہیں ہے، یہ حرام کاری، یہ بدکاری، یہ زنا کاری میں نے کبھی کی نہیں ہے، خوف خدا کی وجہ سے میں لرز رہی ہوں۔ اب وہ کہنے لگا ارے تو عورت ہو کر خوف خدا سے لرز رہی ہے، اور میں تو مرد ہوں، مجھے تو زیادہ خوف خدا رکھنا چاہیے۔ اب چنانچہ وہ کفل کہنے لگا جا یہ 60 دینار تو لے جا، تو لے جا چلی جا۔ اب چنانچہ وہ چلی گئی نا، تو یہ اپنے آپ کو کہنے لگا آج کے بعد کفل گناہ نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، زناکاری نہیں کرے گا، شراب نوشی نہیں کرے گا، آج کے بعد کفل گناہوں سے بچا رہے گا۔ اب چنانچہ اس نے توبہ کری، تائب ہو گیا اور گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ بس رات میں اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا، رات میں انتقال ہو گیا، اور دن کے وقت اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی۔ دیکھا آپ نے، جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نوازتا ہے گا۔ پہلے کے دور میں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرماتا تھا، دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا قدرت خداوندی سے۔ تو لہذا میرے پیارے بھائیوں، بس آخری بات میں آپ سے عرض کروں گا، اپنے اندر 6 باتیں پیدا کرو، 6 باتیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ کو 6 باتوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ خلافی نہ کرو۔ نمبر 3، امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، بد نگاہی نہ کرو۔ نمبر 5، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکے رکھو۔ جو ان باتوں کی ضمانت دے گا، میں مصطفیٰ، میں خدا کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئندہ اتوار سے انشاءاللہ یہ اجتماع جو ہے وہ 9:30 بجے ہوا کرے گا، 9:30 بجے انشاءاللہ اجتماع ہوا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ کل ختم شریف ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جو اتوار آئے گی تو پھر وہ سورہ فیل سے سورہ ناس تک تلاوت کی جائے گی تراویحوں کے اندر۔ تراویح تو روزانہ ہی ہوں گی الحمدللہ، فیل سے والناس تک۔ تو یہ کہ آئندہ اتوار سے 9:30 بجے رمضان کے اندر۔ تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے، مہربانی ہے آپ کی کہ آپ لوگ ٹائم نکال کر آ جاتے ہو۔ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اب ذکر اللہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی، تمام بھائی 11 مرتبہ